جو باتیں اب تک آئی ہیں میت کے ترکہ سے 4 حقوق متعلق ہونے والی بات، اور چوتھے نمبر پر مستحقین کے درمیان ترکہ کو تقسیم کرنے والی بات، اور ترکہ کے مستحقین 10 طرح کے لوگ ہیں، 10 مستحقین ہیں، جس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ عملی طور پر 3 ہی کا سامنا رہتا ہے: ذوی الفروض، عصبات نسبیہ، اور ذوی الارحام۔ بہت مشکل سے ذوی الارحام کی باری آتی ہے۔ اب تک ذوی الارحام کے مسائل 3-4 ہی آئے ہوں گے 15-20 سال میں میرے پاس، اس لیے 99% سوالات ہیں وہ ذوی الفروض اور عصبات نسبیہ کا آتا ہے، 10 مستحقین میں سے، جن کی کچھ تفصیل تو آپ کے سامنے آئی، لیکن اصل تفصیل ذوی الفروض کی اب شروع ہوگی، اور عصبات کی تفصیل ذوی الفروض کے بعد شروع ہوگی۔ اور آخری جو درس ہوا تھا وہ موانع ارث کے بارے میں ہوا تھا، اور موانع ارث سے پہلے اسی دن یہ بھی آیا تھا: مولا الموالات، اور مقر لہو بالنسب علی الغیر، اور موسیٰ لہو بجمیع المال، اور بیت المال۔ یہ باتیں بھی آئی تھی آخری درس میں، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ مولا الموالات جو ہے یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، شوافی کے نزدیک نہیں ہے، اور مولا الموالات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، اور مقر لہو بالنسب علی الغیر کی مثال بھی نہیں عام طور سے پیش آتی ہے، اور موسیٰ لہو بجمیع المال کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ جب مرحوم کا کوئی نہ ہو، اوپر کے جتنے ہیں کوئی نہ ہو، تو وصیت کسی ادارے کو کر دیں، مسجد کو کر دیں، مدرسہ کو کر دیں، کسی غریب کو کر دیں، پورے مال کی وصیت نافذ ہو جاتی ہے جب کوئی اور مستحق نہ ہو۔ اور موسیٰ لہو بجمیع المال والا معاملہ بھی نہ ہو تو بیت المال۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ بیت المال کا نظام جیسا کہ آج کل نہیں ہے، تو غرباء پر خرچ کیا جائے گا۔ 2-4 مسائل جو ہیں میرے اب تک کے کئی سال کے دور افتاء میں پیش آئے ہیں کہ کوئی نہیں ہے مرحوم کا، تو مال کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا کہ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں غرباء کو، پر اس کو خرچ کیا جائے بیت المال کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور موانع ارث کی بات آئی تھی، موانع ارث بھی 4 ہیں، عملاً اس میں 2 ہی کا سامنا ہوتا ہے، ایک تو قتل ہے اور اختلاف دینین ہے۔ مسلمان کافر کا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اور قاتل جو ہے 5 جو قتل کی قسمیں ہیں اس میں سے آخری کو چھوڑ کر باقی جو 1 سے 4 تک ہے، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، اور قتل جاری مجرا خطا، یہ 4 جو ہیں ایسا قتل ہے جس کی بنیاد پر قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے، اور قتل بالسبب میں قاتل میراث سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو قتل اور اختلاف دینین یہ میراث سے محرومی کا سبب ہے۔ باقی جو نمبر 1 پر آیا تھا غلامی والا معاملہ، تو غلامی کا دور تو رہا نہیں، اور اختلاف دارین کا جو معاملہ آیا تھا، تو اختلاف دارین جو ہے یہ مسلمانوں کے حق میں یہ مانع ارث نہیں ہے، یہ کفار کے معاملے میں مانع ارث ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں آخری درس میں آئی تھی۔ اب آج جو درس ہوگا، شرکاء کی تعداد 82 ہوئی۔
چلیے تو ہم اب آج کے درس کی طرف آتے ہیں۔ آج کے درس میں جو بات ہوگی وہ ہے فروض و اصحاب الفروض۔ فروض کا مطلب ہے مقررہ سے، فروض فرائض، فرض کی جمع فروض اور فریضہ کی جمع فرائض، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، مقررہ حصے۔ یہاں پر تو فرض کے معنی مقرر کرنا، قد علمنا ما فرضنا علیہم قرآن کریم میں ہے، تو جو ہم نے ان پر مقرر کیا، جو ہم نے ان پر فرض کیا، مقرر کیا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ اور ضروری قرار دینا بھی اس کے معنی آتے ہیں، فرض واجب اسی سے ہے، ضروری قرار دینا، اور مقرر کرنا، فریضہ یعنی مقرر کیا ہوا، فرائض اسی کی جمع ہے۔ تو فرائض مقررہ حصے، فرائض کے معنی ہو گئے مقررہ حصے۔ تو مقررہ حصے وہ کیا کیا ہیں؟ تو مقررہ حصے جو ہیں کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اسے ذہن میں آپ رکھیں، تو بات آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں، ابھی حساب کتاب کا معاملہ شروع نہیں ہوا ہے، بعد میں جب شروع ہوگا ترکہ کی تقسیم کا معاملہ، تب جو ہے کچھ احباب کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب جو ہے آسان باتیں ہیں۔ اب آپ کتاب کی روشنی میں دیکھیں، یہ باب ہے، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، مقررہ حصے اور اس کے مستحقین کو جاننے کا باب۔ مقررہ حصے اور اس کے مستحقین کو جاننے کا باب۔ مقررہ حصے کتنے ہیں اور اس کے مستحقین کون کون لوگ ہیں؟ یہ ایک سوال گویا کہ قائم کر سکتے ہیں، جس کا جواب یہ باب ہوگا۔ اس باب کی باتیں اسی سوال کا جواب ہے کہ مقررہ حصے کیا کیا ہیں اور ان مقررہ حصوں کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ تو جواب یہ آیا کہ مقررہ حصے صرف اور صرف 6 ہیں، مقررہ حصے صرف اور صرف 6 ہیں۔ ان حصے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ یہ جو مستحقین کا لفظ آیا ہے، مقررہ حصے کے مستحقین، تو ان مقررہ حصوں کے مستحقین ہی کو کہا جاتا ہے اصحاب الفرائض۔ تقسیم ترکہ میں جو وارثین کو دیتے ہیں تو پہلے اصحاب الفروض کو دیا جاتا ہے، یعنی مقررہ حصے والے، جو مقررہ حصے کے مستحقین ہیں، تو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے ان مقررہ حصے والوں کو۔ تو سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں مقررہ حصے 6 ہیں۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی 6، اللہ کی کتاب میں مقررہ حصے 6 ہیں، نہ تو 5 4 ہے، نہ 7 8 9 10 11 12 ہیں، بلکہ صرف 6 ہیں مقررہ حصے۔ نصف ربع ثمن یہ ایک خانے میں ہے، اور ثلثان ثلث سدس دوسرے خانے میں ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو 3 4 بار دہرائیے، نصف ربع ثمن، اور سانس توڑ دیجیے، نصف ربع ثمن، اس کو دہراتے جائیے زبان سے، نصف ربع ثمن، نصف ربع ثمن، ایک دم زبان زد ہو جائیے، نصف ربع ثمن، بالکل یہ زبان زد ہو جائے، اس میں بھول چوک سے کام نہیں چلے گا، اس کو بالکل اچھی طرح یاد کر لیجئے، بلکہ ابھی یاد کر لیجئے، نصف ربع ثمن، یہاں پر سانس توڑ دیجئے، یہ ایک خانہ ہو گیا۔ اس کا فائدہ بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ میں یہاں پر سانس توڑنے کے لیے کیوں بول رہا ہوں۔
یہ ایک مستقل خانے میں آئے گا. جب آپ مسائل بنائیں گے آگے تو یہ فائدہ وہاں پر ظاہر ہوگا. نصف ربع ثمن ایک خانہ، ثلثان ثلث سدس دوسرا خانہ، ثلثان ثلث سدس اس کو بھی 3-4 بار دہرائیے، 5 بار دہرائیے جب تک کہ ذہن میں بیٹھنے جائے. ثلثان ثلث سدس، ثلثان ثلث سدس اچھی طرح ذہن میں بیٹھائیے، اس کو بار بار بولیے. ثلثان ثلث سدس، تو اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجیے. یہ ہوا دوسرا خانہ. میں آدھے منٹ کی جو ہے خاموشی اختیار کرتا ہوں تاکہ اس کو اس بیچ میں آپ 5-6 مرتبہ پھر دہرا لیں. نصف ربع ثمن، نصف ربع ثمن اس کو دہرائیں، پھر سانس توڑ کر ثلثان ثلث سدس، ثلثان ثلث سدس اس کو دہرائیں. اب آپ نے اس کو ذہن میں بٹھا لیا تو اب اکثر ساتھیوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ نصف کیا ہے، ربع کیا ہے، ثمن کیا ہے، ثلثان کیا ہے، ثلث کیا ہے، سدس کیا ہے. ممکن ہے بعض ساتھی کو تھوڑی سی دقت آ رہی ہو، تو ان ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. ایسے ساتھی جو نہیں سمجھے ہیں مکمل طور پر، وہ کاپی میں نوٹ کریں. نصف آدھا یعنی 50%، یعنی 50%، یہ نوٹ کریں. نصف کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ نصف کا آدھا ہوتا ہے ربع. اچھا، وہ جو نصف کے اندر لکھے آپ آدھا یعنی 50%، یعنی 100 روپے میں 50 روپے، یہ بھی لکھیے آپ، یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی 100 روپے میں 50 روپے. اب نیچے کی لائن میں لکھیے، کاپی بازو رکھیے، کاپی قلم ہمیشہ ساتھ رکھیے. ربع چوتھائی یعنی 25%، یعنی 25%، یعنی 100 روپے میں 25 روپے، یعنی 100 روپے میں 25 روپے. چوتھائی دیکھیے آپ، چوتھائی 100 روپے کی چوتھائی 25 روپے. اگر 100 روپے کو 4 آدمی میں تقسیم کرنا ہو برابر برابر، تو 4 آدمی ہے تو چوتھائی چوتھائی کر دیں گے، 2 آدمی ہو تو نصف نصف کر دیں گے، 50 روپیہ 50 روپیہ. 4 آدمی ہو تو 4 حصہ کر دیں گے، چوتھائی. ربع 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 ربع. تو 100% میں اگر ربع نکالنا ہے تو 4 حصے کریں گے، چاروں حصے ملا کر 100% ہو جائیں گے. 25 25 25 25، ہر آدمی کو 25 روپے 25 روپے 25 روپے 25 روپے کر کے دے دیے تو 100 روپے ہو گئے، ختم. یعنی 100% بانٹ دیے. 100 روپیہ بانٹنا ہے 4 آدمی کے درمیان تو اس کے 4 حصے کر دیں گے. ربع 100 کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے. کیلکولیٹر میں جو ہے 100 کو کلک کریں گے اور پھر ڈیوائیڈ کو کلک کریں گے، پھر 4 کو کلک کریں گے، پھر برابر کے نشان کو کلک کریں گے. آپ اس کی پریکٹس کر لیں. ابھی آپ کیلکولیٹر بھی جو ہے کسی اور موبائل میں بازو رکھ کر کیلکولیٹر بھی جو رکھا کریں. اگر اسی موبائل میں آپ جس سے آپ سن رہے ہیں
اس میں بھی اگر نکال سکتے ہو درس سنتے ہوئے تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک مرتبہ جو ہے آزما لیں کہ 100 روپیہ کو 4 آدمی میں تقسیم کرنا ہے، تو گویا کہ ہر ایک کو چوتھائی 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 دے رہے ہیں، تو کیا جواب آئے گا؟ 25 روپیہ 25 روپیہ 25 روپیہ 25 روپیہ، ٹوٹل ہو گیا 100 روپیہ۔ گویا 100% ہم نے تقسیم کر دیا۔ کیلکولیٹر میں ہم کیسا کریں گے؟ کیونکہ آئندہ جب حساب بنائیں گے تو کیلکولیٹر کی مدد لینی پڑے گی۔ تو پہلے آپ کیلکولیٹر کھول کر 100 کو کلک کیجئے، یعنی کہ 100، پھر اس کے بعد ڈیوائڈ کو کلک کیجئے، پھر اس کے بعد ڈیوائڈ کو کلک کرنے کے بعد اب 4 کلک کیجئے، 4 کا عدد، اس کے بعد پھر برابر والا نشان کلک کیجئے، جواب آئے گا 25۔ تو 100 کی چوتھائی 25 نکل گئی کیلکولیٹر پر۔ اس لیے میں نے کہا ربع کے معنی چوتھائی، یعنی 25%، یعنی 100 روپے میں 25 روپے۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہے کیلکولیٹر میں آپ نکال سکتے ہیں۔ جب آپ سے کہا جائے کہ فلاں 100 روپے ہیں یا 1000 روپے ہیں، اس کو 4 آدمی میں تقسیم کرنا ہے، تو جتنا روپیہ ہے پہلے اس کو کلک کیجئے، پھر ڈیوائڈ کلک کیجئے، پھر جتنا آدمی ہے 5 آدمی ہیں تو 5 کلک کیجئے، 4 آدمی ہیں 4 کلک کیجئے، پھر برابر کا نشان کلک کیجئے، جواب آ جائے گا۔ سمن، سمن کے معنی 8واں حصہ، یعنی کہ 12.5%، 12.5%، یعنی کہ 100 روپے میں 12.5 روپے، یعنی 100 روپے میں 12.5 روپے۔ اب 12.5 روپے جو ہے جب آپ کیلکولیٹر پر کریں گے تو 12.5 آئے گا، کسی کے کیلکولیٹر میں 12.50 آئے گا، اور کسی کے کیلکولیٹر میں 12.5 آئے گا۔ تو 5 وہ کیا ہے 50 ہی ہے۔ پوائنٹ کے بعد یہ بات یاد رکھیے آپ لوگ، تمام لوگ ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ پوائنٹ کے بعد جب تنہا عدد آئے، پوائنٹ کے بعد جب تنہا عدد آئے تو اس کے بازو 0 چھپا ہوا رہتا ہے۔ اب 12.5 آیا آپ کے کیلکولیٹر پر، تو اس کو 5 نہیں کہیں گے 50 کہیں گے، 0 چھپا ہوا رہتا ہے۔ اور بعض کیلکولیٹر میں 50 ہی آ جاتا ہے 0 کے ساتھ، اور بعض میں 0 نہیں آتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو 12 اور پھر 5 لکھ کر آیا تنہا عدد، وہ تنہا عدد جو 5 ہے وہ 5 نہیں بلکہ 50 ہے، 0 چھپا ہوا رہتا ہے بازو میں، دائیں طرف، نہ کہ بائیں طرف، دائیں طرف چھپا رہتا ہے، یعنی 50، تاکہ آپ 50 پڑھ سکیں۔ تو آپ ایک مرتبہ کیلکولیٹر جو ہے نکالیے اور اس میں 100 کلک کیجئے، پہلے 100 کلک کیجئے۔ آپ کیلکولیٹر نکال کر رکھیں، کیونکہ آگے اور بھی اعداد ہیں، تمام ساتھی کیلکولیٹر نکال کر رکھیں۔ البتہ جو لوگ ماہر ہیں حساب کے وہ تو زبانی سمجھ گئے، لیکن ایک 15-20% ساتھی اندازے کے مطابق ایسے ہیں جن کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے، تو میں ان کے لیے خاص طور سے بول رہا ہوں۔ تو 100 روپے کلک کیجئے، آپ 100 خالی 100 ڈالیے، ڈیوائڈ کو یعنی تقسیم کا جو نشان ہے اس کو کلک کیجئے۔ تقسیم کا نشان سمجھ گئے ہوں گے، جس میں لکیر کے اوپر ایک بیچ میں نقطہ ہے اور نیچے ایک نقطہ ہے، وہ تقسیم کا نشان ہے۔ ایک جوڑ کا نشان ہوتا ہے، لکیر دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے۔ ایک ضرب کا نشان ہوتا ہے جس میں لکیر دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے بھی تھوڑا ٹیڑھے انداز سے، ٹیڑھے انداز سے جو لکیر ہے وہ ضرب کا نشان ہے۔ اور خالی ایک لکیر جو ہے دائیں سے بائیں وہ گھٹاؤ کا نشان ہے۔ تو یہ سب نشان آپ جان لیجیے، اس کے بغیر جو ہے گاڑی آگے نہیں چلے گی۔
تو 100 کو آپ نے کلک کیا، پھر ڈیوائڈ تقسیم کا نشان کلک کیا، پھر اس کے بعد 8 کا عدد جو ہے کلک کیا، پھر برابر کا نشان کلک کیا، تو جواب آیا ہوگا 12.5 یا بعض کیلکولیٹر میں 12.50، تو 5 بھی کیا ہے وہ 50 ہے۔ جب تنہا عدد آئے تو اس کے بازو میں 0 چھپا ہوا رہتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی جب بات آئی تو ذہن میں رکھیں کہ اگر پوائنٹ کے بعد 0 پہلے آ جائے پھر عدد آئے، جیسے 5 آئے، 3 آئے، 2 آئے، 8 آئے، پوائنٹ 0.05 تو یہ 5 پیسہ ہے۔ اگر 0 پہلے آ جائے اور عدد بعد میں آئے تو وہ سمجھیے پیسہ ہے وہ، یعنی کہ جیسے 12.05 اگر یہ جواب آتا تو مطلب کیا ہوتا؟ 12 روپیہ 5 پیسہ، 12.05 تو یہ جواب اگر آتا تو کیا مطلب ہوتا؟ 12 روپے 5 پیسے۔ تو 0 اگر پہلے آ جائے تو پھر وہ پیسہ ہونے کی علامت ہے، 10 کے اندر ہونے کی علامت ہے۔ 05 03 01 کا مطلب 1 پیسہ، 02 یا 1 روپیہ، یعنی 10 سے کم بحث روپیہ کی ہے تو روپیہ میں آئے گا، بحث پیسے کی ہے تو پیسے میں آئے گا۔ تو 10 کے اندر والی بات ہوتی ہے وہ جب 0 پہلے آ جائے، اور جب 0 پہلے نہ آئے بعد میں 0 آئے یا بعض کیلکولیٹر میں 0 آئے ہی نہیں تو سمجھئے کہ 10 سے اوپر کا مسئلہ ہے، یا تو وہ 20 ہے یا 30 ہے یا 40 ہے یا 50 ہے یا 60 ہے یا 70 ہے یا 80 ہے یا 90 ہے۔ جب خالی جو ہے پوائنٹ کے بعد 9 آیا تو سمجھئے کہ پوائنٹ 90 ہے، 0.6 آیا سمجھئے 60 ہے، 0.60 ہے، 0.5 آیا سمجھئے 50 ہے، گویا کہ دائیں طرف 0 چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اب سمن کی بات ہو گئی۔ سمن کا مطلب 8واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 12.5 روپیہ، ہاں فیصد میں 12.5%۔ اگر آپ جو ہے 12.5% کو، یعنی جس میں 12.5 روپیہ آیا، 12.5 آپ کے پاس کیلکولیٹر جو ہے کھلا ہوا ہو تو پچھلا ڈیلیٹ مار کر اس کو آپ جوڑیں گے، 12.5 اس کو جوڑیں گے تو 25 آ جائے گا۔ 12.5 روپیہ 12.5 روپیہ یہ برابر ہے 25 روپیہ۔ یہ یقین کرنے کے لیے کہ 0.5 جو ہے حقیقت میں 50 ہے، 50 پیسہ ہے وہ، تو 12.5 کو کلک کریں اور پلس ماریں، جوڑ کا نشان، پھر جو ہے 12.5 کلک کریں، 12.5 پلس 12.5 پھر برابر کا نشان، تو جواب آ جائے گا 25۔ تو 25 جواب کیوں آیا؟ کیونکہ 12.5 جو ہے 5 وہ 5 روپیہ نہیں ہے، وہ 50 روپیہ ہے، 50 پیسہ ہے، وہ 5 پیسہ نہیں ہے بلکہ 50 پیسہ ہے۔ تو 12.5 کا مطلب 12 روپیہ 50 پیسہ، 12 روپیہ 50 پیسہ، تو یہ ہو گیا 25 روپیہ۔ یہ بات ہو گئی۔ نصف ربع سمن۔ اب یہاں پر ایک چیز اور غور کر لیں آپ کہ ہر دایاں ڈبل ہے بائیں کے مقابلے میں۔ سلوسان کو ذہن مت لائیے، نصف ربع ایک خانہ ہے بس، جب نصف ربع والی بات آئے تو سمن تک آپ کا ذہن جائے، سلوسان وغیرہ ذہن میں نہ لائیے۔ نصف ربع سمن یہ ہے مقابلے میں، تو ہر دایاں کیا ہے؟ ڈبل ہے بائیں کے مقابلے میں۔
तज़ईफ, दूसरी लाइन में देखिए तज़ईफ लिखा हुआ, तज़ईफ, फिर लिखा हुआ तनसीफ। तज़ईफ और तनसीफ के तरीके पर हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। निस्फ दाएं है, रुबू बाएं है, तो निस्फ जो है ये रुबू का डबल है। अब निस्फ में देखें क्या आया, 50 रुपया, 100 रुपए में से 50 रुपए, और रुबू में कितना आया, 25 रुपए। तो 25 रुपए और 50 रुपया, आप अंदाजा लगाइए, 50 रुपया डबल है और 25 रुपया आधा है। तो तज़ईफ हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। खुद रुबू और सुमुन को देख लें, इन दोनों का मुकाबला करें तो रुबू 25 रुपया, सुमुन 8वां हिस्सा यानी 12.5 रुपया, तो 25 रुपया डबल है 12.5 रुपया का। तो दाएं, हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। वह तनसीफ जो है हर बाया दाएं के मुकाबले में आधा है। हर बाया दाएं के मुकाबले में आधा है। अब सुमुन रुबू का मुकाबला कर लें तो सुमुन जो है रुबू के मुकाबले में आधा है। सुमुन है 12.5% यानी 12.5 रुपया 100 रुपए में से, और रुबू है 25 रुपया 100 रुपए में से, तो 12.5 रुपया आधा हो गया 25 रुपए का। रुबू और निस्फ में मुकाबला कर लें तो रुबू जो है ये बाया और निस्फ जो है दाया, तो रुबू यानी 25 रुपया, ये आधा हो गया किसका, निस्फ का, यानी 50 रुपए का। तो अल तज़ईफ व तनसीफ का यही मतलब है। दाएं का मुकाबला बाएं से करें तो दायां डबल होगा, और जब बायां का मुकाबला दाएं से करें तो वो निस्फ होगा। ये वजाहत हो गई। अब इसी तरह की वजाहत दूसरे खाने में जो सुलुसान, सुलुस, सुदुस है, इसकी भी वजाहत होगी। सुलुसान के माने 2/3, सुलुसान के माने हैं 2/3 यानी 66.66%, 66.66%। अब इसको भी आप क्लिक कर लीजिए कैलकुलेटर पर। 100 को पहले क्लिक करें, उसके बाद तकसीम का निशान क्लिक करें, और उसके बाद 3 क्लिक करें। इसके बाद 3 क्लिक करें तो जवाब जो आएगा 33.33, जवाब आएगा 33.33। तो ये जवाब जो आया वो सुलुस का आया। आप फिर से कर लें, अगर आपने मेरे आवाज के मुताबिक अपनी रफ्तार से नहीं किया हो तो फिर से आप कर लें, मैं फिर से बोल देता हूं। 100 क्लिक करें, उसके बाद तकसीम को क्लिक करें, उसके बाद 3 क्लिक करें। सुलुस, ये सुलुस के एतबार से बोल रहा हूँ, सुलुसान के एतबार से नहीं, क्योंकि सुलुसान वाला मामला जो है कैलकुलेटर पर उस निस्फ रुबू सुमुन की तरह नहीं हो सकेगा, उसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो सुलुस ही के एतबार से पहले करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो सुलुस के एतबार से जो है आपने क्लिक कर लिया, 100 तकसीम, फिर तकसीम का निशान क्लिक किया, फिर 3 को क्लिक किया, फिर बराबर का निशान क्लिक किया, जवाब आ गया होगा 33.33। तो ये हुआ 100 रुपए का एक सुलुस। बस सुलुस का मतलब एक सुलुस, और हमें चाहिए 2 सुलुस। तो अब जो है 33.33 जो आपके स्क्रीन पर है, अब ज़रब का निशान क्लिक कीजिए। 33.33 जो आपके स्क्रीन पर है, अब क्या करेंगे, ज़रब का निशान क्लिक कीजिए, और उसके बाद फिर 2 को क्लिक कीजिए, 2 को क्लिक कीजिए, फिर बराबर का निशान क्लिक करें, तो अब आ गया होगा 66.66। तो 66.66 जो है ये 2 सुलुस हो गया। तो कैलकुलेटर पर यही तरतीब इख्तियार करनी पड़ेगी सुलुसान के लिए। अब अगर जो है 600 रुपए बांटना हो लोगों में, और कोई उसमें स्पेशल आदमी हो जिसके बारे में आपने कहा कि उसको 2/3 दे दो, 600 रुपए में से 2/3 दे दो,
تو آپ جو ہے کیا کریں گے، کتنا دیں گے؟ 600 روپے کی 2/3 ایک آدمی کو دینا ہے، باقی 1/3 کو اور لوگوں میں بانٹنا ہے۔ تو آپ پہلے 600 روپے کلک کیجئے، 600 روپے کلک کرنے کے بعد ڈیوائڈ کا نشان کلک کیجئے، تقسیم کا، پھر جو ہے 3 کا نشان کلک کیجئے، 3 کا نشان مطلب 3 کا عدد کلک کیجئے، تو جواب آیا ہوگا 200۔ اب یہ 200 جو ہے یہ تو 1/3 ہے۔ اب 200 جب آ گیا، اب جو ہے پھر دوبارہ ضرب کا نشان کلک کیجئے، ضرب کا نشان کلک کرنے کے بعد اب پھر جو ہے 2 کلک کیجئے، اب برابر کا نشان کلک کیجئے، 200 ضرب 2 برابر ہے 400۔ تو 2/3 اسی طرح نکال سکتے ہیں کیلکولیٹر پہ، تو 600 کی 2/3 ہو گئی 400۔ تو آپ نے کیلکولیٹر پر نکال لیا کہ 600 روپے میں سے 2/3 فلاں آدمی کو دینا ہے، تو میں کتنا دوں؟ تو آپ کے کیلکولیٹر سے جواب آ گیا کہ 400 دینا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی چیز کی 2/3 اسی طرح نکالی۔ تو ثلثان، ثلث اور سدس، 2/3 ثلثان کا مطلب ہو گیا، ثلثان کے معنی ہو گئے 2/3، یعنی 66.66%۔ 100 روپے میں سے 66 روپے 66 پیسے، بہت سارا 6 آ رہا ہوگا پوائنٹ کے بعد، تو اتنے سارے 6 کو مت دیکھیے، بس 2 عدد کو لے لیتے ہیں عام طور پر۔ جب پوائنٹ کے بعد بہت سارے اعداد آ جائے تو 2 عدد کو لے لینا کافی ہو جاتا ہے۔ تو 66.66%، 66 روپے 66 پیسے، پوائنٹ کے بعد جو ہے پیسے ہیں، 66 روپے 66 پیسے۔ والثلث 1/3، اس کے معنی 1/3 یعنی 33.33%۔ 100 روپے میں سے 30 روپے 33 پیسے، یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ والسدس، سدس جو ہے اس کے معنی ہے 6ٹھا حصہ، یعنی 100 روپے میں سے 16 روپے۔ اب یہ اعداد اصل میں ایسے ہیں کہ کیلکولیٹر جو ہے مکمل طور سے نہیں نکال پاتا ہے، معمولی فرق ہوتا ہے، بہت بڑا انعام، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ معمولی فرق ہے۔ تو اب آپ 100 روپے کا 6ٹھا حصہ جب نکالنا چاہیں گے تو 100 ڈیوائڈ 6، تو جواب آئے گا، جواب کیا آئے گا؟ 16.66، 16.66 آئے گا جواب۔ یہ ہوا 6ٹھا حصہ، 16 روپے 66 پیسے۔ اب سدس کا کیا مطلب ہو گیا؟ 6ٹھا حصہ یعنی 16.66%، یعنی 100 روپے میں سے 16 روپے 66 پیسے۔ یہ وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں، ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ ثلثان ڈبل ہے ثلث کا، ثلثان میں آیا تھا 66 روپے 66 پیسے اور ثلث میں آیا تھا 33 روپے 33 پیسے۔ تو ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے، ثلثان ڈبل ہے ثلث کا، اور ثلث ڈبل ہے سدس کا۔ ثلث میں آیا 33 روپے 33 پیسے اور سدس میں آیا 16 روپے 66 پیسے۔ تو 33 روپے 33 پیسے کا آدھا 16 روپے 66 پیسے۔ تو ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے، الگ تضعیف کا یہ مطلب ہو گیا، ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ اور اس کے بعد تنصیف کا مطلب ہر بایاں دائیں کے مقابلے میں آدھا ہے۔ سدس 6ٹھا حصہ، یہ آدھا ہے ثلث کا، 16.66% آدھا ہے 33.33 کا۔
اور سلس آدھا ہے سلسان کا، یعنی 33.33% آدھا ہے 66.66 کا۔ یہ پوری وضاحت آپ کے سامنے آ چکی۔ اب جو ہے اس 6 مقررہ حصے کو آپ نے یاد کر لیا، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، بس یہی 6 حصے آئیں گے۔ اس سے ہٹ کر کوئی خمس نہیں آئے گا، کوئی سبع نہیں آئے گا، کوئی تسع نہیں آئے گا، کوئی عشر نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ، بس یہی آئیں گے۔ جتنے بھی وارثین ہیں اسی دائرے میں، مقررہ حصے والے اسی دائرے میں رہیں گے۔ اب یہ مقررہ حصے والے جو بھی ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کتنے ہیں؟ جواب 12 ہیں۔ اصحاب الفرائض کتنے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ 12 ہیں۔ واصحاب هذه السهام 12 نفرا، یہ سہام والے 12 ہیں۔ 12 میں سے 4 مرد ہیں اصحاب الفرائض اور 8 عورتیں ہیں۔ اصحاب الفرائض 12، 4 مرد 8 عورتیں۔ یہ جملہ لکھ لیجئے آپ، اصحاب الفرائض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 من الرجال، 4 مردوں میں ہے۔ مردوں میں اصحاب الفرائض جو ہیں کون ہیں؟ نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، اور نمبر 3 شوہر، نمبر 4 اخیافی بھائی۔ یہ چاروں کی باتیں آ رہی تفصیل سے حالات کے ساتھ۔ تو باپ، یہاں پر عبارت دیکھ لیں، وہم الاب، 4 جو مردوں میں سے اس میں سے 1 باپ ہے۔ نمبر 2 والجد الصحیح، جد صحیح ہے۔ جد صحیح کو اردو میں بھی جد صحیح کہیں گے۔ ایک ہے جد صحیح اور ایک ہے جد فاسد۔ وہو ابو الابی وین علا، جد صحیح سے مراد ہے باپ کا باپ اگرچہ اوپر تک ہو، یعنی دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، باپ کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ۔ تو بس یہ سلسلہ جو ہے یہ جد صحیح کا ہے۔ میں ابھی وضاحت کروں گا کہ جد صحیح اور جد فاسد کیا ہے، اور جد صحیحہ اور جد فاسدہ کیا ہے، یہ تھوڑی دیر میں پیش کروں گا میں۔ تو جد صحیح باپ کا باپ اگرچہ اوپر تک ہو، والاخو لام، اور ماں شریک بھائی، مطلب ماں شریک بھائی کا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وارثین میں جہاں کچھ اور لوگ ہیں وہیں اخیافی بھائی بھی ہے۔ ماں شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی۔ تو کیا مطلب؟ مرنے والے کا باپ اور اس اخیافی بھائی کا باپ الگ الگ ہے، لیکن دونوں کی ماں ایک ہے۔ مرنے والے کی ماں اور اخیافی بھائی کی ماں ایک ہے، لیکن دونوں کا باپ الگ الگ ہے۔ تو جب ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو تو یہ ہے اخیافی، ماں شریک یا اخیافی۔ والزوج، اور شوہر، یہ 4 مرد حضرات ہو گئے جو اصحاب الفروض ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرد حضرات بچ گئے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اور عینی بھائی ہے، اللاتی بھائی ہے، تو یہ سب جو ہیں اصحاب الفروض میں نہیں آتے ہیں بلکہ عصبات میں آتے ہیں۔ تو عصبات کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے بیٹا، پوتا، بھائی، عینی بھائی اور اللاتی بھائی کا تذکرہ نہیں آیا۔ باپ اور دادا جو ہے بعض صورتوں میں اصبع ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں صرف وہ اصحاب الفروض کی حیثیت سے لیتا ہے۔ تو باپ اور دادا کی دونوں حیثیتیں ہیں۔ بعض حالات میں باپ اور دادا اصحاب الفروض محض ہوتے ہیں اور بعض احوال میں باپ دادا اصبع محض بھی ہو جاتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ایک حالت ایسی ہے جس میں اصحاب الفروض میں سے بھی ہوتا ہے اور اصبع میں سے بھی ہوتا ہے۔
دونوں حیثیت سے اسے میراث ملتی ہے، اصحاب الفروض کی حیثیت سے بھی میراث ملتی ہے اور اسبا ہونے کی حیثیت سے بھی میراث ملتی ہے، دونوں حیثیت سے ملتی ہے۔ تو باپ دادا کا ایسا معاملہ ہے، تو وہ سب باتیں آئیں گی۔ 8 عورتوں میں سے ہیں اصحاب الفروض، وہن الزوجہ۔ اب 8 وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں 8 میں نمبر 1 بیوی، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 پوتی، وبنت الابن وان سفلت۔ پوتی اگرچہ نیچے والی ہو، یعنی پر پوتی ہو، لکڑ پوتی ہو، سکڑ پوتی ہو، چھکڑ پوتی ہو، یہ سب کے سب جو ہیں پوتی کے ذیل میں مانی جاتی ہیں۔ پوتی کے بارے میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اگر پوتی کے وارث ہونے والی بات سامنے آئے یا پوتی سے نیچے والی پر پوتی لکڑ پوتی کے وارث ہونے والی بات آئے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نیچے والی پوتیاں چاہے کتنی بھی نیچے جائیں، لکڑ پوتی سکڑ پوتی کتنی بھی نیچے جائیں، وہی پوتی حصہ لے گی، یعنی ذوی الفروض کہلائے گی جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں واسطے سارے کے سارے مذکر ہوں۔ اس پوتی کا رشتہ میت سے جوڑنے میں سارے کے سارے واسطے مذکر ہوں، ایک بھی بیچ میں واسطہ مؤنث کا آ گیا تو وہ پوتی ذوی الارحام کے خانے میں چلی جائے گی۔ اگر بیچ میں ایک بھی واسطہ مؤنث کا آ گیا تو یہ پوتی کہاں چلی جائے گی؟ ذوی الارحام، ذوی الفروض میں باقی نہیں رہے گی۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ایک طرف ہے بیٹی کی بیٹی اور ایک طرف ہے پوتا کی بیٹی۔ اس کو چاہے تو آپ لکھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کاپی میں آپ لکھ لیں ایک رف انداز سے۔ بیٹی کی بیٹی ایک طرف، مرحوم نے جن رشتہ داروں کو چھوڑا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے بیٹی کی بیٹی، اور کون ہے؟ پوتا کی بیٹی۔ تو پوتا کی بیٹی یعنی کہ مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی، پوتا کی بیٹی کا یہ مطلب ہوا، مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی، پوتا کی بیٹی۔ تو اب بیٹی کی بیٹی اور پوتا کی بیٹی کون ہے اس میں ذوی الفروض؟ تو حالانکہ بیٹی کی بیٹی قریب بھی ہے میت سے، بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے بیٹی کا، اور پوتا کی بیٹی یہاں پر 2 واسطہ ہے میت تک پہنچنے کے لیے۔ تو پھر بھی اس مثال میں پوتا کی بیٹی ذوی الفروض ہے اور بیٹی کی بیٹی ذوی الارحام ہے، لہذا ذوی الارحام کو نہیں ملے گا، بیٹی کی بیٹی کو نہیں ملے گا، اور پوتا کی بیٹی یعنی پرپوتی اس کو مل جائے گا، اس لیے کہ پرپوتی اور میت کے درمیان جو واسطہ ہے تو خون آ گیا تھا اس لیے آواز کٹ گیا ہوگی۔ تو پوتا کی بیٹی یعنی پرپوتی، اس کا میت سے رشتہ جوڑیے تو بیچ میں دونوں واسطے جو ہیں مذکر کے ہیں، میت کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، یہ واسطہ ہے پوتا کی بیٹی میں۔ اور بیٹی کی بیٹی اس میں واسطہ کس کا ہے؟ بیٹی کا واسطہ ہے، مؤنث کا واسطہ ہے۔ جب مؤنث کا واسطہ آ گیا تو وہ بیٹی کی بیٹی وہ تو نواسی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو فروع ہے میت کی اولاد در اولاد کی بحث جب آئے، یعنی اس طرح سمجھیے میت کی اولاد در اولاد کی بحث آئے تو آپ کا ذہن فوراً منتقل ہو اس بات کی طرف کہ میت کی اولاد در اولاد میں جو بھی مؤنث ہے وہی مؤنث ذوی الفروض کے دائرے میں آئے گی جس کا رشتہ میت سے جوڑتے ہوئے بیچ کے سارے واسطے مذکر ہوں۔
بیچ کے سارے واسطے مذکر ہوں تبھی وہ لڑکی نیچے والی ذوی الفروز کے دائرے میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ آپ اب اسی تفصیل کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ ایک طرف ہے پوتی کی بیٹی اور دوسری طرف ہے پوتا کی بیٹی، پوتی کی بیٹی اور پوتا کی بیٹی۔ اب اس میں کون ذوی الفروز ہے؟ دونوں ذوی الفروز ہے کیا، یا کوئی ایک ذوی الفروز ہے؟ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ پوتا کی بیٹی یہ ذوی الفروز ہے اور حصہ پائے گی، پوتی کی بیٹی ذوی الفروز نہیں ہے، ذوی الارحام ہے، اس لیے وہ حصہ نہیں پائے گی۔ چونکہ پوتی جو ہے یہ پوتی خود مؤنث ہے اور یہاں مسئلہ پوتی کا نہیں ہے، پوتی کی بیٹی کا ہے، تو پوتی جو ہے خود جو ہے مؤنث ہے، جو کہ پوتی کی بیٹی کی ماں ہے۔ پوتی کیا ہے؟ پوتی کی بیٹی کی ماں ہے، تو بیچ میں واسطہ مؤنث کا آ گیا، تو پوتی کی بیٹی حصہ نہیں پائے گی اور پوتا کی بیٹی حصہ پائے گی، چونکہ پوتا کی بیٹی میں سارا واسطہ مذکر کا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ میت کی اولاد در اولاد میں وہی مؤنث ذوی الفروز کہلائے گی جس مؤنث اولاد کا رشتہ میت سے جوڑنے میں سارے واسطے مذکر ہوں۔ ایک بھی واسطہ مؤنث کا آ گیا تو وہ ذوی الارحام کے دائرے میں چلی جائے گی۔ وَإِن سفلت میں یہ وضاحت ذہن میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 4 وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، سگی بہن، سگی بہن یعنی کہ ماں باپ شریک بہن، میت کے ماں باپ اور بہن کے ماں باپ ایک ہوں، اس کو بولتے ہیں وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ماں باپ شریک بہن، سگی بہن، حقیقی بہن وغیرہ۔ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ اور اللاتی بہن، اللاتی بہن سے مراد میت کے باپ اور بہن کا باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے، ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے، میت کا باپ اور بہن کا باپ ایک، ماں الگ الگ، یہ اللاتی بہن۔ والأخت لأبن اور اخیافی بہن، اخیافی بہن تو میت کا باپ اور بہن کا باپ الگ الگ ہیں، میت کی ماں اور بہن کی ماں ایک ہے، تو جب باپ الگ ہو ماں ایک ہو تو یہ اخیافی ہے، باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو تو یہ اللاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو 1 2 3 4 5 6 عورتیں ہو گئی۔ نمبر 7 الام، ماں، نمبر 7 میں ماں ذوی الفروز میں سے ہے۔ ماں جو ہے یہ اسبا میں سے کبھی نہیں ہوتی، جس طرح میں نے کہا کہ باپ اور دادا یہ کبھی اسبہ محض بھی ہوتے ہیں، کبھی ذوی الفروز محض بھی ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں حیثیت سے لیتے ہیں باپ اور دادا، لیکن ماں ہمیشہ جو ہے وہ ذوی الفروز ہی کے دائرے میں ہوتی ہے، کبھی بھی اسبا نہیں ہوتی، اور ماں جو ہے کسی حال میں محجوب بھی نہیں ہوتی۔ میں محروم نہیں بول رہا ہوں بلکہ محجوب بول رہا ہوں کہ کسی میت کے قریبی رشتہ دار کی وجہ سے ماں محجوب ہو جائے، حصہ نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والجدۃ الصحیحہ، اب وہ پورے احوال آ رہے ہیں کہ کون کسی بھی حال میں محجوب نہیں ہوں گے اور کون جو ہے محجوب ہوں گے، وہ پوری تفصیل آ رہی ہے۔ والجدۃ الصحیحہ نمبر 8 جدہ صحیحہ، جد صحیحہ یہ حصہ پائے گی، یہ ذوی الفروز میں سے ہے۔ جد صحیحہ جیسے دادی، جیسے نانی، یہ جد صحیحہ ہے، اور جد فاسدہ جیسے کہ نانا کی ماں، یہ جد فاسدہ ہے۔ اب میں سمجھاؤں گا آپ کو جد صحیح دادا اور دادی، جد صحیح جد صحیحہ وہ دادا اور دادی جو ذوی الفروز میں سے ہے، اور وہ دادا اور وہ دادی جو
فاسد کے دائرے میں ہے، جو حصہ نہیں پاتے ہیں، ذوی الارحام میں چلے جاتے ہیں. جد فاسدہ ذوی الارحام میں، جد فاسد ذوی الارحام میں، جد فاسد ذوی الارحام میں چلے جائیں گے. جد صحیحہ جد فاسدہ ذوی الارحام میں چلی جائے گی. وہ کون ہے؟ یہاں تعریف کیا کر رہے ہیں؟ وہی التی لا يدخل فی نسبتها علی المیت جد فاسد. جد صحیحہ وہ اصل بعید ہے، ہی التی وہ اصل بعید ہے. اصل سے مراد یعنی باپ دادا پردادا ماں نانی پرنانی، یہ سب اصول کہلاتے ہیں. اوپر والے اصول کہلاتے ہیں اور نیچے والے فروع کہلاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، میت سے اوپر والے اصول کہلاتے ہیں اور نیچے والے فروع کہلاتے ہیں. اولاد کا جو سلسلہ وہ فروعات کا ہے، اور باپ دادا اور ماں نانی نانا وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ اصول کا کہلاتا ہے. تو ہی التی وہ مؤنث اصل بعید، وہ مؤنث اصل بعید یا وہ عورت، یہ عورت اصل میں وہ اصل بعید ہے. التی وہ عورت، کون سی عورت؟ اصول والی، اصل والی جو اوپر والی ہے، بعید جو دور والی ہے، جس کی نسبت میت سے کرنے میں جد فاسد داخل نہ ہو. اب آج جو ہے اب جو باقی وقت ہے، اب اس وقت میں اگر یہ وضاحت ہو گئی تو غنیمت ہے کہ جد صحیح کیا ہے، جد فاسد کیا ہے، جد صحیحہ کیا ہے، جد فاسدہ کیا ہے. اب آپ لوگ کاپی قلم نکال لیجیے اور جو ہے میں جو بول رہا ہوں اس کو لکھیے. انشاءاللہ بورڈ کا استعمال کریں گے. اب ضرورت پیش آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ کل سے یا اس کے بعد سے بورڈ کا استعمال ہو، لیکن فی الوقت آپ لکھیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں، نہیں سمجھیں گے تو کل سمجھا دیتا ہوں. بہرحال لکھیے تو صحیح. نمبر 1 جد صحیح. اب اس کی تعریف لکھ لیجئے. وہ مذکر اصل بعید، وہ مذکر اصل بعید ہے جس کی نسبت میت سے کرنے میں کوئی مؤنث نہ آئے. جس کی نسبت، یا بلکہ نسبت چھوڑ دیجئے، جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں، یہ زیادہ واضح، جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث نہ آئے. جد صحیح وہ مذکر اصل بعید جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث نہ آئے. یہ مؤنث جو ہے اس کو بولتے ہیں، چاہے وہ نانی پردادی کو نہ ہو، سب کو ہی بولتے ہیں. اوپر جتنے بھی مؤنث ہیں سب کو بول دیتے ہیں سراجی. تو مؤنث نہ آئے، نہ آئے، ایک ہی بات سمجھے آپ. جد فاسد، اب نیچے لکھیے جد فاسد وہ مذکر اصل بعید. جد فاسد وہ مذکر اصل بعید جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث آ جائے. وہ مذکر اصل بعید جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث آ جائے. اوپر کی مثال میں نے کہیں نہیں تھی، اوپر کی مثال میں لکھ لیں دادا پردادا. دادا پردادا اوپر کی مثال میں، اور نیچے کی مثال میں اب لکھیے نانا. نانا کا باپ، دادی کا باپ. اب جو ہے آپ نے لکھ لیا ہو تو اب 4 چیزیں لکھیے آپ. اب لکھیے امکانی 4 صورتیں. آپ لوگ کافی میں لکھیے امکانی 4 صورتیں. نمبر 1 میت اور جد، میت اور جد کے درمیان سارے واسطے مذکر ہوں.
یہ لکھ لیجیے آپ۔ نمبر 1، میت اور جد کے درمیان سارے واسطے مذکر ہوں۔ یہ جد صحیح ہے، جیسے دادا پر دادا، یہ آپ ضرور لکھیں۔ نمبر 2، میت اور جد کے درمیان سارے واسطے مؤنث ہوں۔ میت اور جد کے درمیان سارے واسطے مؤنث کے ہوں، جیسے نانی کا باپ۔ نانی کا باپ بیچ میں کون سا واسطہ ہے؟ ام کا واسطہ ہے۔ میت کی ماں کا باپ، میت کی ماں کا باپ، نانی کا باپ۔ تو آپ نے لکھا جیسے نانی کا باپ، یہ جد فاسد ہے۔ نمبر 3، میت اور جد کے درمیان کچھ واسطے مذکر کے ہوں اور کچھ واسطے مؤنث کے ہوں۔ میت اور جد کے درمیان کچھ واسطے مذکر کے ہوں اور کچھ واسطے مؤنث کے ہوں، جیسے دادی کا باپ، جیسے دادی کا باپ۔ دادی کا باپ، دادی کا مطلب باپ کی ماں، دادی کا مطلب باپ کی ماں۔ تو باپ تو مذکر ہے لیکن دادی مؤنث ہے، اور زیر بحث کون ہے؟ دادی کا باپ۔ تو دادی کے باپ تک پہنچنے کے لیے دو واسطے ہوئے، ایک مؤنث کا واسطہ ہے، ایک مذکر کا واسطہ ہے۔ باپ مذکر ہے اور باپ کی ماں یعنی دادی مؤنث ہے۔ تو جیسے دادی کا باپ، تو یہ جد فاسد ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ہو گئی جد فاسد میں، تو 4 کے بجائے 3 ہی رکھیے۔ 4 بھی جو ہے لا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اور 3 ہی میں دونوں شامل ہیں۔ نمبر اصل میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ مؤنث اوپر ہو مذکر نیچے ہو، جیسے یہاں میت کا باپ جو ہے جد کے اعتبار سے جو ہے، اگر آپ آئیں گے نیچے کی طرف تو نیچے جو ہے وہ باپ ہے، مرنے والے کا باپ ایک ہے، مرنے والے کی دادی، دادی ہوگی اوپر والی اور باپ ہوا نیچے والا۔ تو اوپر میں مؤنث والا واسطہ ہے اور نیچے مذکر والا واسطہ ہے، اور کبھی الٹا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق پڑے گا جد صحیحہ اور فاسدہ کی جب بات ابھی آئے گی، وہاں پر یہ کارگر ہوگا۔ دادا میں جو ہے چوتھی شق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری شق ہی میں دونوں باتیں آ جائیں گی کہ بیچ کا واسطہ جو مذکر اور مؤنث کا ہے، تو چاہے اوپر مؤنث ہو نیچے مذکر ہو، چاہے اوپر مذکر ہو اور نیچے مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں معاملہ یکساں ہے۔ تو دادا والی یہ جو بات چل رہی ہے، اس کو 4 میں نے کہا تھا نا، 3 ہی کر دیجیے آپ، اس کو 4 کو کاٹ کے 3 کر دیجیے اور 3 ہی میں اس کا معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 3 میں یہ بات آئی کہ میت اور میں نے کیا کہا تھا، میت اور جد کے درمیان کچھ واسطے مذکر کے ہوں اور کچھ واسطے مؤنث کے ہوں، جیسے کہ دادی کا باپ، یہ جد کی بحث چل رہی ہے، مذکر کی بحث چل رہی ہے، دادی کا باپ۔ تو یہاں پر 2 واسطے ہیں، ایک جو ہے باپ کا ہے، ایک دادی کا واسطہ ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ یہ جد فاسد ہے۔
یہ جد فاسد ہے۔ تو یہ جد کی بات ہو گئی۔ اب آپ غور کر لیں کہ ایک ہی طرح کا جد جو ہے صحیح ہوتا ہے، باقی فاسد ہوتا ہے۔ باقی تمام شکلیں جتنی بھی آئیں گی، دادی کا باپ، پردادی کا باپ، یا دادی کے باپ کی ماں کا باپ، کتنا بھی کوئی گھما کر پوچھے، بس دیکھ لیجئے کہ کوئی مؤنث گھسی اس میں، کوئی مؤنث ہے موجود، تو وہ جد ہو جائے گا فاسد۔ ایسا دادا جس کا رشتہ میت سے جب جوڑا گیا، اس دادے کا، تو کہا گیا کہ میت کے باپ کی ماں کے باپ کی ماں کا باپ۔ کافی گھما پھرا کر کسی نے سوال کیا، تو آپ زیادہ مت جائیے پیچیدگی میں، بس یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی مؤنث آ گئی بس ہے اس جد کے فاسد ہونے کے لیے۔ بس ایک ہی یہ پہلو ذہن میں اگر آپ کے بیٹھ جائے تو فیصلہ آپ کے لیے کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو آپ کے ذہن میں کیا بات بیٹھنی چاہیے؟ جد کو صحیح فاسد جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ بیچ میں ایک بھی مؤنث کہیں بھی آ گئی تو وہ جد فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے 3 شکلیں میں نے پیش کی ہیں، چوتھی بھی شکل پیش کر سکتا تھا، اور شکلیں تو 10-12 شکلیں ہو سکتی، پھیلائیں گے تو بہت پھیل جائے گا۔ اب جیسے دادی کا باپ، دادی کے باپ کی ماں کا باپ، اس طرح پھیلاتے جائیں گے تو بہت پھیل جائے گا۔ لیکن اس 3 میں جو ہے ساری شکلیں سمو جا رہی ہیں، اس لیے دادا میں 3 ہی رکھیے اور جدہ میں البتہ 4 کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال تو آپ کے ذہن میں جد کے تعلق سے یہ بات بیٹھ جائے تو جواب آپ فوراً دے دیں گے کہ درمیانی واسطے میں ایک بھی مؤنث آئی تو جد فاسد ہو جائے گا۔ سارے واسطے مذکر ہوں تبھی جد جو ہے وہ صحیح کہلائے گا۔ اس لیے جد صحیح کی مثال آپ نے اس سے اوپر جو لکھی تھی، دادا، پردادا، دادا کا مطلب باپ کا باپ، پردادا کا مطلب دادا کا باپ، لکڑ دادا، لکڑ دادا کا مطلب پردادا کا باپ، سارے واسطے مذکر ہیں۔ یہ بات ہو گئی جد صحیح اور جد فاسد۔ اب آئیے جد صحیح اور فاسدہ کی طرف۔ تو اس کا معاملہ ذرا الٹا ہے، اس میں زیادہ شکلیں صحیحہ کی ہیں اور ایک ہی شکل جو ہے، بنیادی 4 شکلیں یہاں لکھاؤں گا، اس میں 3 شکلیں صحیحہ کی ہیں اور 1 شکل فاسدہ کی۔ اور دادا میں تو 3 ہی شکل میں نے پیش کی تھی، جس میں 2 شکل فاسد کی ہے اور 1 شکل صحیح کی ہے۔ اب وقت کا میں تیزی لکھ لیجئے۔ جدہ، اس کی بنیادی 4 شکلیں ملاحظہ ہوں، یہ لکھ لیجئے آپ، اس میں بہت ساری شکلیں سمجھ جائیں گی۔ جدہ، اس کی بنیادی 4 شکلیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، میت اور جدہ کے درمیان سارے واسطے مؤنث ہوں۔ یہ وہی بات ہے، سارے واسطے مؤنث، سارے واسطے مذکر، کچھ مذکر کچھ مؤنث، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اسی کو میں 4 خانے میں کر رہا ہوں۔ تو نمبر 1، میت اور جدہ کے درمیان سارے واسطے مؤنث ہوں، جیسے نانی، پرنانی۔ نانی کا مطلب ماں کی ماں، پرنانی کا مطلب ماں کی ماں کی ماں۔ یہ جدہ صحیحہ ہے، لکھ لیجئے، یہ جدہ صحیحہ ہے۔ نمبر 2، میت اور جدہ کے درمیان سارے واسطے مذکر ہوں۔ نمبر 2، میت اور جدہ کے درمیان سارے واسطے مذکر ہوں، جیسے پردادی، لکڑ دادی۔ دادی کون ہے؟ دادی، پردادی کون ہے؟ دادا کی ماں۔ اور دادا کون ہے؟ باپ کا باپ۔ پردادی جو ہے دادا کی ماں، دادا خود مذکر ہے، اور دادا تک کیسے گئے؟ باپ کے واسطے سے، باپ بھی مذکر، دادا بھی مذکر، دادا کی ماں پردادی۔ لکڑ دادی،
یعنی پردادا کی ماں، پردادا بھی مذکر، اور پردادا تک کیسے گئے؟ دادا کے واسطے سے، دادا بھی مذکر، اور دادا تک کیسے گئے؟ باپ کے ذریعے، باپ بھی مذکر۔ تو یہ پردادی لکڑدادی۔ یہ جدہ صحیحہ ہے، لکھ لیجئے، یہ جدہ صحیحہ ہے، سارے واسطے مذکر۔ نمبر تین، میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مؤنث ہوں۔ لیکن مؤنث اوپر ہو اور مذکر نیچے ہو، یہی چیز سمجھنے کی ہے۔ نمبر 3 نمبر 4 سمجھنے کا ہے، وقت بھی کم ہے، آپ ذرا جلدی لکھ لیجئے۔ میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مؤنث ہوں، لیکن مؤنث اوپر ہو اور مذکر نیچے ہو۔ جیسے دادی کی ماں، جیسے دادی کی ماں، دادی کی ماں۔ اب دیکھیے یہاں پر واسطہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ میت کا رشتہ آپ جوڑیے دادی کی ماں سے تو بیچ میں 2 واسطے ہو گئے۔ دادی تک کیسے پہنچیں گے؟ باپ کے واسطے سے۔ دادی کا مطلب ہی ہوا باپ کی ماں، تو دادی کی ماں کا مطلب ہوا میت کے باپ کی ماں کی ماں، تو 2 واسطے ہو گئے، ایک باپ کا ایک دادی کا، تب پہنچے دادی کی ماں تک۔ اب دادی یہاں مؤنث ہے اور باپ جو واسطہ ہے ایک مذکر ہے، ایک واسطہ دادی مؤنث، ایک واسطہ باپ مذکر۔ مؤنث اوپر ہے، یہ مؤنث جو اوپر، اوپر کا مطلب میں اس سے پہلے بتلایا کہ میت سے جب جائیں گے زیر بحث وارث تک تو اس طرح جائیں گے، میت کے باپ کی ماں کی ماں، اوپر جا رہے ہیں، تو اوپر جو ہے دادی ہے اور نیچے واسطہ جو ہے باپ کا ہے، تو مؤنث اوپر ہے اور مذکر نیچے ہے۔ تو یہ والی شکل ذہن میں رکھیے، یہی اصل ہے سمجھنے کی۔ اور چوتھی شکل، یہ جدہ صحیحہ ہے، یہ جدہ صحیحہ ہے، لکھ لیجئے، یہ جدہ صحیحہ ہے۔ دیکھیں تینوں جدہ صحیحہ ہے، بالکل جد والی جو تفسیر اس کا الٹا ہے، یہاں جدہ میں صحیحہ زیادہ ہے، فاسدہ کم، اور جد میں جو ہے صحیح کم ہے، فاسد زیادہ ہے۔ نمبر 4، میت اور جدہ کے درمیان کچھ مذکر ہوں اور کچھ مؤنث ہوں، اور مذکر اوپر ہو مؤنث نیچے ہو، اور مذکر اوپر ہو اور مؤنث نیچے ہو۔ جیسے نانا کی ماں، جیسے نانا کی ماں۔ اب اس میں بھی غور کر لیں آپ کہ بیچ میں 2 واسطے ہیں، ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا، لیکن مذکر اوپر ہے نانا، اور مؤنث جو ہے ماں، مرنے والے کی ماں کے باپ کی ماں زیر بحث ہے۔ واسطہ کون کون ہے؟ ایک نانا کا ہے، ایک ماں کا ہے۔ نانا تک پہنچیں گے ہی ہم ماں کے واسطے سے، نانا کا مطلب ہوتا ہے میت کی ماں کا باپ، تو مؤنث دیکھیں آپ نیچے ہے اور مذکر اوپر ہے۔
تو یہ والی شکل. اب تیسری اور چوتھی میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ چوتھی میں آپ نے دیکھا کہ مذکر اوپر ہے اور مؤنث نیچے ہے، اور تیسری میں آپ نے دیکھا کہ مؤنث اوپر ہے مذکر نیچے ہے. یہ بنیادی فرق ہے، بس اسی 3-4 کو سمجھنے کا ہے. تو جیسے نانا کی ماں یہ لکھ لیا آپ نے، یہ جدہ فاسدہ ہے، بس یہی ایک نمبر 4 ہی فاسدہ ہے. چاروں قسموں میں بس یہی ایک جدہ فاسدہ ہے. اب یہاں پر آپ نے جو دیکھا کہ مذکر اوپر ہے اور مؤنث نیچے ہے، یعنی نانا ہے اوپر اور ماں ہے نیچے. نانا کی ماں یہ مثال دی میں نے، تو نانا کی ماں، تو نانا مذکر ہو گیا اور نانا تک پہنچے کیسے؟ ماں کے واسطے سے، ماں نیچے ہو گئی. تو اب یہ نانا اسی کو کہا جاتا ہے، یہ جو تعریف میں بات آئی کتاب میں کہ جد صحیحہ وہ مؤنث اصل بعید ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں جد فاسد نہ آئے، یہ تعریف کی گئی. اب اسی ایک تعریف کو پھیلا کر میں نے یہاں تک پیش کیا. اب پہلی والی جو قسم ہے اس میں دیکھیں آپ، بیچ میں جد فاسد نہیں آیا ہے. جد فاسد جو ہے وہ ہے کیا، وہ ذہن میں بٹھا لیجیے آپ. جد فاسد کی بھی پوری قسمیں اوپر آ گئی. جد فاسد میں جو ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے تو پورا فیصلہ کر لیں گے آپ. درمیان میں ایسا مذکر جس کے نیچے مؤنث ہو، یہ بات بیٹھا لیجیے آپ، تو سارے مسئلے حل کر لیں گے آپ. جد فاسد کو اگر آپ بیٹھا لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جد فاسد جو ہی کہا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بیچ میں ایسا مذکر جس کے نیچے مؤنث ہو، یہ جد فاسد. اب آپ دیکھیں کہ یہ چاروں قسمیں جو جدہ کی آئی ہیں، اس میں نمبر 1 میں سب کے سب مذکر ہیں. جد فاسد واسطہ ہے نہیں، سب جد صحیح ہے. بیچ میں سارے واسطے، پردادی میں، لکڑ دادی میں سارے واسطے جو مذکر کے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں جد صحیح کے ہیں، اس لیے کہ اس میں مؤنث ہے ہی نہیں بیچ میں. اور نمبر 2 میں دیکھیں آپ، سارے کے سارے مؤنث ہے واسطے میں، پرنانی میں نمبر 2 میں، تو مذکر ہے ہی نہیں، تو جد فاسد کا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سارے مؤنث، ساری مؤنث ہے اس کے اندر. اور نمبر 3 میں مذکر مؤنث دونوں ضرور ہے بیچ میں واسطے، دادی کی ماں میں. لیکن آپ غور کریں کہ دادی اوپر ہے، دادی کی ماں، اور باپ نیچے ہے. تو باپ جو مذکر ہے وہ جد فاسد ہی نہیں ہے. دادی کی ماں نمبر 3 دیکھیں آپ غور سے، دادی کی ماں، اس میں واسطہ مذکر کا ہے لیکن اس مذکر کے نیچے کوئی مؤنث نہیں ہے. تو نمبر 3 کو آپ غور کر لیں، مؤنث اوپر ہے مذکر نیچے، یہ یہاں پر جد فاسد کا واسطہ ہی نہیں. بس جد فاسد نمبر 4 میں. نمبر 4 میں آپ غور کریں، مثال میں نانا کی ماں، تو نانا مذکر اور اس کے نیچے مؤنث کا واسطہ ہے ماں کا، تو بس جد فاسد. اور اس کو ذہن میں لائیے، بیچ میں ایسا مذکر جس کے نیچے مؤنث. جد فاسد کا ہی مطلب ہے ایسا مذکر بیچ میں جس کے نیچے مؤنث ہو. یہ والی شکل یہ جد فاسد کی ہے، لہذا جد فاسد بیچ میں آ جائے تو وہ جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے. تو بیچ میں ایسا مذکر جس کے نیچے مؤنث ہو، ایسا مذکر آنے سے جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے. نانا کی ماں، نانا کی ماں اسی لیے فاسدہ ہو گئی کہ بیچ میں ایسا مذکر ہے جس کے نیچے مؤنث ہے، اور ایسے ہی مذکر کو جد فاسد بھی کہا جاتا ہے. اگر مذکر نیچے ہو اور مؤنث اوپر ہو تو پھر وہ جد جو ہے جو واسطہ ہے یہ جد فاسد کا واسطہ ہی نہیں کہلاتا ہے، جو نمبر 3 میں. تو بہرحال ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیں تو تمام جد اور تمام جدات سب کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.
اور جد میں جو تین ہی قسمیں بیان کی گئیں، اس لیے تین ہی قسمیں بیان کی گئیں کہ نمبر 3 میں جو ہے درمیانی مذکر مؤنث کوئی بھی اوپر نیچے آ جائے جد میں، جد صحیح جد فاسد والے میں، تو ایک بھی مؤنث کہیں بھی آ جائے وہ جد فاسد ہو جاتا ہے۔ بیچ میں مؤنث کہیں بھی آ جائے، اوپر نیچے کہیں بھی مؤنث آ جائے، جد فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن جدہ میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ جدہ میں معاملہ جو ہے سارے واسطے مذکر جدہ صحیحہ، سارے واسطے مؤنث جدہ صحیحہ، کچھ مؤنث کچھ مذکر، لیکن مذکر نیچے ہے مؤنث اوپر ہے، پھر بھی جدہ صحیحہ۔ خالی ایک شکل فاسدہ کی ہے کہ جب درمیانی واسطے میں مذکر و مؤنث اس انداز سے ہو کہ مذکر اوپر ہو مؤنث نیچے ہو، تبھی وہ جدہ فاسدہ ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ بہرحال میں نے کوشش کی کہ آپ جدہ کو، جد صحیح کو، جد فاسد کو سمجھ لیں، تو بہرحال میں نے کوشش کر لی۔ اب باقی باتیں جو ہیں کل انشاءاللہ ہوگی۔